السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل جو آپ کی پرسنل اور شادی شدہ زندگی کے لیے زہر ہے، پورنوگرافی کا نشہ، فحش مواد یا غلط ویڈیوز دیکھنے کا نشہ۔ آئیں اس دین کے سفر میں میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی ڈرگ کی منشیات استعمال کیے بغیر، پاؤڈر سونگھے بغیر، کوئی انجیکشن لگائے بغیر کسی ایک نشے کی لت میں گرفتار ہو جائیں جس کی نہ کوئی خوشبو ہو نہ ہی دھواں ہو، یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا اپنا ذہن محض کچھ دیکھ کر ہمارے بدن میں مکمل نشے کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر یہ نشہ کوکین اور ہیروئن جیسے نشوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو تو پھر جی ہاں، پورنوگرافی یا فحش مواد کے استعمال کی لت بھی ایک ایسا ہی نشہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے اس بات کا پتہ چلا ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پورنوگرافی یا فحش مواد کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسے لبرل اور سیکولر ملک میں کم از کم 6 ریاستوں میں ایسی جو فحش مواد ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، وہ دیکھی جاتی ہے۔ پورنوگرافی کو پبلک ہیلتھ رسک قرار دے دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورنوگرافی اب صرف مذہبی اور اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے ایک بڑا رسکی اور بیماری کا روپ دھار لینے والا مسئلہ ہے، کیونکہ تحقیق کے مطابق تجربے اور اسٹڈیز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پورنوگرافی انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے، دماغی اور جسمانی صحت کے لیے بہت بری چیز ہے۔ اس سے جڑے رشتوں کے لیے، خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ایک زہریلی چیز ثابت ہوتی ہے، زہر کی حیثیت رکھتی ہے اور ریپ اور جنسی اور جسمانی تشدد کو پروان چڑھاتی ہے۔ پورنوگرافی کی لت، ایڈکشن کیسے پڑتی ہے اور کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھیانک عادت نے انسان کو آکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایڈکشن یا لت کہتے کس چیز کو۔ کم از کم 52 ایسی اسٹڈیز ہیں جن میں کسی بھی ایڈکشن یا لت کو ان 5 چیزوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس چیز کی بھوک یا طلب محسوس ہونا، انسان کے رویے پر اس عادت کا غلبہ پیدا ہو جانا، وقتی اطمینان مل جانا، خود پر قابو ختم ہو جانا، استعمال کے بعد منفی یا برے جو اثرات ہیں وہ نظر آنا۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ پورنوگرافی آخر کیا ہوتی ہے، اس کی ایڈکشن کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آکسفورڈ کی ڈکشنری کے مطابق پورنوگرافی بھی ایک ایسا ہی مواد میٹیریل ہے جو انسان کی جنسی خواہشات کو بھڑکانے کے لیے متحرک کردار ادا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہو یا تحریر کی صورت میں، آواز ہو یا حرکت کرنے والی کوئی چیز ہو، یعنی ایک کتاب سے لے کر آپ ایک کمپیوٹر اسکرین تک اس چیز کو سوچ سکتے ہیں۔ آپ کے موبائل میں موجود واٹس ایپ میں شیئر کیے جانے والے کلپ ہوں یا پھر لیپ ٹاپ پر دیکھی جانے والی ویب سائٹ، پورنوگرافی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پورنوگرافی ایک ڈرگ جیسے ہیروئن یا آئس کی طرح ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، یعنی وہ بات پہلے صرف تجسس اور تجربے سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہماری چاہت اور پھر ضرورت بن جاتی ہے، اور ہم غیر محسوس طریقے سے اس کے اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ ہمارا ذہن دھیرے دھیرے اس کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ ہمیں روز بروز صرف اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، بلکہ نئی ورائٹیوں اور اقسام کی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگ جو پورنوگرافی استعمال کرتے ہیں وہ اس کے عادی بن جائے، لیکن اس کا پھر
یا مفت ہونا مطلب فری یا پھر آپ کو بلا کسی چارجز کے آپ کو سہولت موجود ہو جانا, آسانی سے گھر بیٹھے آپ موبائل یا کمپیوٹر پر میسر ہونا, وہ باتیں ہیں جن سے اس لت کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. آج دنیا میں کم از کم 25 ملین پورن ویب سائٹس ہیں جن سے ہر سال $14 ملین بنائے جا رہے ہیں. پورنوگرافی کی لت کی نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج ایک عام بچہ 11 سے 12 سال کی عمر میں پورن سے ایکسپوز ہو جاتا ہے. ترقی یافتہ ممالک اور شہروں میں 8 سے 16 سال تک کی عمر کے 90% بچے کبھی نہ کبھی پورن دیکھ چکے ہوتے ہیں. آج پورنوگرافی کے باقاعدہ استعمال کرنے والوں میں مرد, عورتیں, لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. شروع میں ہم تو غیر محسوس انداز میں اپنے برین کو ٹرین کرتے ہیں کہ آج ہم نے دیکھا اور ہمیں اچھا لگا سو ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے, مگر پھر بری لت کی طرح ہمارا دماغ پورنوگرافی سے آہستہ آہستہ کم حساس ہوتا چلا جاتا ہے. سو بعد میں جس طرح نشے کی مقدار آہستہ آہستہ ہمیں بڑھانی پڑتی ہے یا زیادہ اور جلدی چاہیے ہوتی ہے ہمیں, بالکل اسی طرح ہمارا دماغ بھی پورنوگرافی کی زیادہ شدید عجیب اقسام کو تلاش کرنے کے لیے شدت محسوس کرتا ہے اور ہمیں اس کو دیکھنے کی جلدی طلب ہونے لگتی ہے, اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہماری زندگی کا لازمی جزو بن جاتی ہے. پورنوگرافی کے نقصانات کیا ہیں؟ پورنوگرافی کے نقصانات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسانی کی انفرادی زندگی پر اور دوسرا انسان سے جڑے خاندان اور معاشرے پر. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ پورنوگرافی کی جو ویڈیوز ہیں حقیقی دنیا پر تخیلیاتی یعنی فینٹیسی ورلڈ کو ترجیح دینے لگتی ہیں. یعنی اس کو اصلی گوشت پوست کی انسان سے زیادہ اسکرین نظر آنے کے کرداروں کی جسموں میں کشش محسوس ہونے لگتی ہے, اور ان کا ذہن عام اور حقیقی انسانوں کو بھی اسکلپچر کر لیتا ہے. یعنی چلتی پھرتی جنسیں چیزوں کو شکل میں دیکھنا ہم شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز شادی شدہ جو جوڑے ہیں جوڑوں کی زندگی میں بھی تباہی لا سکتی ہے, کیونکہ ایک انسان اپنے پارٹنر شریک حیات کے جسم اور جنسی افضال کا موازنہ کرنے لگتا ہے ان لوگوں سے جن کو وہ پورنوگرافی یا اسکرین پر دیکھتا ہے, اور پھر مایوس ہو جاتا ہے. مطلب کہ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جو شادی شدہ لوگ پورنوگرافی دیکھتے ہیں, طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ اپنے شریک حیات سے اپنے پارٹنر سے اسی چیز کی امید رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ چیز جو فلموں ڈراموں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں اپنی پرائیویٹ لائف میں, اپنی ریئل لائف میں, پرسنل لائف میں وہ چیز نہیں ملتی. یہی چیز جائز رشتوں میں اطمینان کو ختم کر دیتی ہے, آگے چل کر دھوکہ یا فریب میں بدل جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ سکتی ہے. آج بہت سے سائنسدان اور ریسرچ اس بات سے متفق ہیں کہ پورنوگرافی کے استعمال سے نہ صرف ہمارے دماغ میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں بلکہ حیران کن طور پر اس سے ہمارے دماغ کی اندرونی ساخت بھی بدل جاتی ہے. 2014 میں جرمنی میں ہونے والی ایک اسٹڈی کے مطابق وہ لوگ جو پورنوگرافی کے عادی تھے ان کے دماغ کا ایک خاص حصہ یعنی گرے میٹر نارمل لوگوں کی نسبت سکڑ گیا تھا. یاد رہے کہ میٹر ہمارے دماغ کا وہی حصہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں اہم فیصلے کرنے میں کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے جذبات, احساسات, یادداشت اور خود پر قابو رکھنے کے لیے حوالے سے ہمارے لیے بہت اہم ہے. مگر اچھی بات یہ کہ انسان جب اس بری عادت سے مکمل طور پر جان چھڑا لیتا ہے تو یہ دماغی تبدیلیاں واپس بھی ہو سکتی ہیں, نارمل ہو سکتی ہیں. پورنوگرافی کا دوسرا بڑا نقصان ذہنی اور جسمانی مسائل میں جیسے مردوں اور خواتین دونوں میں ذہنی دباؤ, ازدواجی خوف یا ڈر, جنسی کمزوری اور چڑچڑاہٹ وغیرہ ہے. پورنوگرافی کا زیادہ استعمال اکثر ازدواجی تعلقات میں توقعات کو اب نارمل حد تک بڑھا دیتا ہے, بلکہ کبھی کبھی جو انسان اپنے شریک حیات کو مکمل طور پر ایک جنسی چیز یا جسم کے طور پر دیکھتا ہے نہ کہ ایک مکمل جسمانی روحانی رشتے کے طور پر. ایک طرف توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں مگر دوسری طرف ان توقعات کو پورا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ رشتوں میں مایوسی, بے چینی, ڈپریشن کی صورت میں نکل جاتا ہے.
پورنوگرافی کے معاشرے پر جو نقصانات ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورنوگرافی کا استعمال انسان کے لیے گھر کی تنہائی میں بھی ناکافی ہو جاتا ہے، اور سارے تجربات اور حیوانی کام جو اس نے اسکرین دیکھتے ہوئے ان میں حقیقی دنیا میں انجام دینے کی اب نارمل خواہش جاگ اٹھتی ہے، اور وہ بالآخر جرم کی دنیا میں قدم رکھ بیٹھتا ہے، اور زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی اور اغوا اور قتل جیسے واقعات جنم لینے لگتے ہیں۔ کئی اسٹڈیز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پورنوگرافی اور اب نارمل اور تشدد جنسی رویے میں براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ کم از کم 122 اسٹڈیز جو 7 ممالک میں کی گئی ہیں، یہ معلوم ہوا کہ پورنوگرافی اور جسمانی، زبانی اور جنسی تشدد میں تعلق ہوتا ہے۔ مردوں اور خواتین دونوں میں ایسے لوگ ہر لحاظ سے پائے جا رہے ہیں، پر تشدد اور انتہا پسند بن سکتے ہیں۔ اسی طرح واشنگٹن اسٹیٹ میں کی گئی ایک اسٹڈی کے مطابق 25% قاتلوں نے یہ بات تسلیم کی کہ پورنوگرافی کا ان سے سرزد ہونے والے قتل میں ہاتھ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے؟ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے مسئلے کو تسلیم کیا جائے۔ نہ صرف ہمارے معاشرے میں یہ وجود رکھتا ہے بلکہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو پورنوگرافی پر بات کرنے کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ غلط سمجھا جاتا ہے کہ مطلب کہ جو لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ ہم کیسے ڈسکس کریں کہ ہم اس لت میں پڑ گئے۔ اس وجہ سے اس کبھی عادت کی شکار لوگ اپنا حال شرمندگی کے باعث احساس جرم اور جھجک کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں پاتے اور اس کا حل نکال ہی نہیں پاتے۔ محض پابندی لگانا یا سینسر کر دینا یا اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کاؤنسلنگ یعنی سمجھانے اور سمجھے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ سیکس ایجوکیشن یعنی جنسی تعلیم کا تصور ہمارے مذہب تک میں موجود ہے، لیکن اس پر عمل بالکل نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ بچے تجسس یا حادثات کی وجہ سے یہ معلوم غلط ذرائع سے غلط وقت پر حاصل کرتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ سب والدین کے اعتماد یعنی ٹیچرز کو بچوں کو بتانا چاہیے۔ خود پر قابو، سیلف کنٹرول اس تالے کی چابی ہے، اس مسئلے کا حل ہے۔ ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو دوبارہ ٹرین کر سکتے ہیں، اس کی تربیت کر سکتے ہیں اور اس کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ نہ کہنے کی جب بھی پورنوگرافی دیکھنے کی خواہش ہو، اپنے دماغ کا فوکس تبدیل کرنا، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لینا، اسے مثبت مصروفیات کی طرف راغب کرنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، پورنوگرافی کا استعمال ہر دفعہ ہماری صرف سوچ سے، ہمارے ذہن سے، خیال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں اور آخر کا جب ہماری خواہش عقل پر غالب آ جاتی ہے تو ہم ہر دفعہ اس بری عادت کا ارتکاب کرتے ہیں اور بعد میں پشیمان ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس بارے میں سوچے بھی مت، کیونکہ یہ سوچ پر عمل میں بدل جاتی ہے۔ اچھے دوستوں میں رہیے، اچھے ٹیچرز کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کے خود پر قابو مضبوط بنائیں، نہ کہ اس کو کمزور کریں۔ کوشش کیجیے کہ زیادہ تر پاک صاف رہیں، باوضو رہیں۔ والدین کا کردار سب سے اہم ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ دے کر بھول نہ جائیں، مطلب ان کا خیال رکھیں، ان کی پرائیویسی کا بھی، اور ان کی دھیان رکھیں کہ آپ وہ کیا یوز کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں، ان کی کمپنی کیسی ہے، ان کی صحبت کیسی ہے۔ بے شک ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ جس طرح ان چیزوں پر مکمل پابندی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح مکمل آزادی دینا بھی درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں ضرور دیں مگر ان پر چیک ضرور رکھیں، کیونکہ یہ آج کا جو دور ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھ سکیں۔ تو موبائلز آپ ان کو دیں، لیکن ایک لمٹ دیں، ایک ٹائم رکھیں تاکہ وہ آپ کے سامنے استعمال کریں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان اشیاء کو غلط استعمال کے بارے میں بھی کم عمری میں ہی ایجوکیٹ کریں، اس سے پہلے کہ بچے باہر کے ظلم دنیا کے ذریعے ان باتوں کے بارے میں جائیں۔ اپنی اولاد کو بتائیں کہ اسکرین پر نظر آنے والی دنیا جعلی ہے، غیر حقیقی ہے، سو اس کے ذریعے حاصل ہونے والا اطمینان اور مزہ بھی جعلی ہے، فیک ہے، وقتی ہوتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں ہونے والی خرابیاں اور پشیمانیاں ہمیشہ باقی رہ جاتی ہیں۔ جو کچھ آنکھوں کا کیمرہ ذہن کی میموری کارڈ پر محفوظ رکھتا ہے وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو پاتا۔
ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اصل لطف، اطمینان اور سکون ایسے رشتوں میں ہی ہے جن کی بنیاد محبت اور احترام پر ہوتی ہے، ظاہری کشش، لالچ اور ہوس پر نہیں۔ کبھی کبھی اپنی اولاد کا دوست بن کر بھی سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دشمن سمجھنے لگیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔